آج انشاءاللہ ہم آیت 77 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیتیں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی جب قرآن شریف شروع ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ساتھ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے رستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اور اس وقت جو آیتیں چل رہی ہیں وہ ان لوگوں کی داستان بیان کر رہی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو ہمیں یہ آیتیں بڑے غور سے سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے، اور اس کے اندر یہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیسے ہم اس رستے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کیا چیزیں وہ غلط کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ جو پچھلی آیتیں بھی گزری ابھی بھی چل رہی ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اس میں ایک چیز یہ غور کرنے والی ہے کہ یہ اہل کے اوپر زبر ہے، یعنی نسب ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں منادہ مضاف۔ منادہ مضاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مرکب اضافی، اور مضاف اس کا پہلا پارٹ ہوتا ہے، ایسا مرکب اضافی جس سے پہلے حرف ندا یا۔ اس لیے جب مثلا ہم کہیں گے یا ربنا تو بے پر زبر ہوتی ہے، یا ربنا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے مرکب اضافی کا، اس کے اوپر نصب آتی ہے۔ تو یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کو غلو پڑھتے ہیں، یہ غلوب ہوتا ہے۔ غلوب غین لام واو سے اس کا روٹ ہے غلا یغلو، مبالغہ کرنا، ایگزیجریشن کرنا۔ تو مت مبالغہ کرو فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق کی، نا حق، بے جا، اپنے دین میں بے جا غلوب نہ کرو، بے وجہ ایگزیجریشن نہ کرو۔ تو جب یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے تو obviously ہم سے بھی کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیچرلی انسان کی ایک تو خواہش ہوتی ہے کہ جی وہ فلاں 2 کلمے پڑھ لو اور ساری زندگی کے گناہ معاف کرا لو۔ تو اس میں پھر لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو باقاعدہ یہ فتویٰ ہے کہ جی جو ضعیف حدیثیں ہیں یا ایون گھڑی ہوئی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں جن میں فضائل بیان ہو، کہتے ہیں ہاں جی فضائل بیان کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مبالغہ مت کرو، ناحق نہ بات کرو، جو چیز حق ہے اس کو بیان کرو۔ حق میں ہو سکتا ہے ہمیں ایگزیجریشن لگے، حق ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی تک، تو شاید ہم اس کو سائنٹیفکلی سمجھ نہیں سکتے، لیکن قرآن شریف میں آ گیا، قرآن کو ہم نے مان لیا حق ہے، تو جو بات حق ہے وہ تو حق ہے۔ بٹ ادروائز بے وجہ خود سے گھڑ گھڑ کے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں جو اوریجنلی جو ضعیف حدیثیں جن کو کہتے ہیں، بلکہ جو کھڑی ہوئی حدیثیں، وہ شروع اس طرح ہوئی کہ لوگوں نے سوچا کہ لوگوں کو ایک اچھا کام بتانے کے لیے اگر ہم حدیث کہہ کے بتا دیں گے تو لوگوں کے اندر ٹینڈنسی ہوگی کہ اس کو فالو کریں گے، اور اس چیز کو اگنور کر دیا کہ ایسا کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور کوئی بھی اچھا کام غلط طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان کے اندر ایگزیجریشن اس لیے بھی آتی ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ایک سرٹن تکبر ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے سے، مثلا عیسائی، یہودی، ہندو، کسی سے بھی سپیریئر سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہوگی کہ ہم اپنے ولیوں کو ان کے نبیوں سے بڑھ کے بنا دیں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ ولیوں اور نبیوں کو تو کیا فرق پڑے گا، وہ تو سب دنیا سے جا چکے۔ یہ فرق پڑے گا کہ ہماری جو ایک اندر کی ایگو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گی کہ بھائی ہم بڑے باکمال ہیں، اور یہ نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ یہ نیچرلی انسان میں جیسے غصہ ہوتا ہے، جیسے انسان میں لالچ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کی نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ تو یہی تو آزمائش ہے کہ آپ نے اپنی نیچرل ٹینڈنسی کو فائٹ کرنا ہے،
آپ نے حق پر قائم رہنا ہے، نا حق ایگزیجریشن نہیں کرنی. تو اس میں ہم بھی مبتلا ہیں، لیکن عیسائی جو ہیں ان کو تو اس کام کے اندر امامت کا درجہ حاصل ہے، اور ان کے دین میں جو مین بیماری یہی پیدا ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے. اب ان کا دل چاہا کہ وہ باقیوں سے برتر ہوں کہ اللہ کے بندے رسول تو بہت سارے ہیں. تو جب پال نے ان کو یہ سبق سکھایا کہ حضرت عیسیٰ مجھے ملے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور بس مجھے مان لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو ان کی جو یہ انٹرنل ایگو تھی، جو اندر کی ایک انا تھی، تکبر تھا، وہ سیٹسفائی ہو گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کے ساتھ عرش پہ بٹھا دیا. حضرت مریم صدیقہ تھی، اللہ کی بندی تھیں، کتنا بڑا رتبہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا. قرآن شریف کہتا ہے کہ تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو فضیلت بخشی، ان کو خدا کی ماں بنا دی. حضرت جبرائیل اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی ٹرینیٹی میں شریک کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا کہ پاکیزگی اختیار کرو، زہد اختیار کرو، دنیا کی جو اٹریکشن ہے ان سے بچو. انہوں نے اس کو بھی ایگزیجریٹ کر دیا، کہیں پہ انہوں نے اپنی تکبر کے لیے ایگزیجریٹ کر دیا، بیسیکلی اپنی خواہش نفس کی وجہ سے چیزیں ایگزیجریٹ کر. اور اس کے بعد انہوں نے ایک رہبانیت کا سسٹم بنا دیا، یہ کہ دنیا سے کٹ جاؤ، شادی نہ کرو، ننز بن کے رہو. جو پریسٹ بھی ان کے ہیں وہ بھی زیادہ انہی کو پاکیزہ سمجھتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، دنیا سے دور رہتے ہیں. تو یہ سب ایگزیجریشن ہے. اس ایگزیجریشن سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، گمراہی پیدا ہوتی ہے. تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے اور ظاہر ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء، اور مت پیروی کرو خواہشات کی. خواہشات کی پیروی کی وجہ سے ہی یہ بدعتیں پیدا ہوتی ہیں. لا تتبعوا اہواء قوم، مت پیروی کرو خواہشات کی اس قوم کی، ان لوگوں کی، یعنی ان لوگوں کی بدعتوں کی پیروی نہ کرو. کن لوگوں کی؟ قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، یہ ضاد لام لام یہ نارمل ہے اور یہ باب افعال ہے. اسلم یسلم، اضل یضل، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا. پہلے سے گمراہ تھے کیونکہ یہ جو عیسائی تھے یعنی اوریجنلی تو یہودی ہیں نا، تو یہ یہودی رہتے تھے رومنس کے ساتھ، اور رومن سے بت پرست قوم، ان سے بہت سی گمراہیاں عیسائیوں نے سیکھیں، یعنی یہودیوں نے سیکھیں. پھر ان میں سے کچھ، اور اسپیشلی یہ جو سینٹ پال تھا، یہ جب کرسچن ہوا تو وہ پہلے سے گمراہ تھا اور بہت سو کو گمراہ اس نے پھر آگے آ کے کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے. یہ کیا ہوا، اس کو میں بھی آپ کو تھوڑا مزید ایکسپلین کرتا ہوں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، مت غلو کرو، مت مبالغہ کرو اپنے دین میں بے جا، اور مت پیروی کرو بدعات کی، خواہشات کی، ان لوگوں کی جو پہلے سے گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. یہی الفاظ سورہ فاتحہ میں آتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جو ضالین ہوئے، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. یعنی یہ ضاد لام اور لام، اس سے جب آپ بنائیں گے فائل، تو فائل بیسیکلی بنے گا ضالل. اب ضالل میں دو جب لام آ گئی ضاللون، تو یہ پھر بن جاتا ہے ضالن، اور ضالن کی جمع ہے ضالون اور ضالین. تو وہاں پر اس کو کیونکہ نصب آنی ہوتی ہے تو اس میں ضالین آتا ہے. تو اس میں جو ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ان کا بھی ذکر آئے گا. اچھا، اب یہ جو انہوں نے خواہشات کی پیروی کی ایک قوم کی، یہ اس کی سٹوری آج بھی عیسائیوں کو معلوم ہے. ایون ٹوڈے
ساری تحریفات ہونے کے باوجود، مثال کے طور پہ یہ اب ایک کتاب 2010 میں چھپی ہے، تو یہ کتاب کا نام یہ ہے کہ پال اینڈ جیسس ہاؤ دا اپوسٹل ٹرانسفارم کرسچینٹی، اور اس کے اندر اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو وہ بیسیکلی کہتا ہے کہ کرسچینٹی از پال اینڈ پال از کرسچینٹی، یعنی جس کو آج کرسچینٹی کہا جاتا ہے وہ سینٹ پال ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ تو کیا وہ کہتا ہے، میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ۔ جو یہ آیت ہے نا کہ اس قوم کی پیروی نہ کرو جو بھٹک گئے تم سے پہلے یا اس سے پہلے، تو کہتے ہیں کہ one of my theses in this book is that the form of Christianity that subsequently developed as a thriving religion in the late Roman Empire was heavily based upon the experiences of Saint Paul. Christianity as we came to know it is Paul and Paul is Christianity. The bulk of the New Testament, یعنی جو انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، is dominated by his theological vision. یہ اگر آپ تصویر بھی دیکھیں تو ایکچولی وہ یہ کہتا ہے، پال ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا، جو بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کو پرسیکیوٹ کرتا رہا، ایون ان کو مروانے کی کوشش کرتا رہا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی بذام خود جو انہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی اس کے اندر بھی اس کا کچھ رول تھا۔ وہ کہتے جی میں نکلا تو ایک جگہ پہ سفر پہ جا رہا تھا، تو راستے میں کیا ہوا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا۔ اب یہ ساری جو کہانی گھڑی ہے نا وہ اس نے گھڑی، اور دیکھا اور آسمان میں کچھ جھماکا سا ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا اور اندھا ہو گیا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں اندھا پھرتا رہا، اور 3 دن بعد جا کے میری بینائی واپس آئی، اور اب میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، اور میرا ایمان لانے کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو میں پہلے کتنا مخالف تھا ان کا، اور جو اسرائیلی جو تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا یعنی نصارہ بیسیکلی، تو ان کا میں کتنا بڑا مخالف تھا، اور اب میں ان کا جو ہے نا مخلص مرید بن گیا ہوں۔ یہ اوریجنل جو اپوسٹلز تھے جو حواری تھے ان میں شامل نہیں تھا، یہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد اپوسٹل بن گیا۔ اور یہ آج بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے آپ کو پیر ملیں گے، بہت سارے واقعات ملیں گے، ایون قرآن شریف کے متعلق آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ جی ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل تھے، انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے، اور اللہ سے پوچھا کہ میں قرآن اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا سمجھ کے پڑھیں گے تو ہوگا یا بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر سمجھے بھی پڑھ لو تو بڑا ثواب۔ تو اس کے بعد ساری امت کی وہ آبادی جس کو عربی نہیں آتی تھی وہ اس کام پہ لگی کہ بغیر سمجھے ہی پڑھی جاؤ، سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ حضرت امام احمد بن حنبل کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، تو ان کو تو عربی آتی تھی، اور جس علاقے میں رہتے تھے وہاں سب کو آتی تھی۔ تو یہ خوابوں کی بنیاد پر آپ جب بھی دیکھیں گے لوگ جب حق سے بھٹکتے ہیں نا، اس میں خوابوں کا بڑا رول ہے۔ کچھ لوگ خواب خود سے گھڑ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو شیطان خواب دکھا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ حق اور باطل کی دلیل کے طور پر خواب استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ جو استخارہ ہے نا، وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بہتر ہو میرا دل اس کو مطمئن کر دے۔ اس کے اندر بھی ہم نے خواب ڈال دیے، اور اس کی بیس پہ ہم فیصلے کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ آیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو بہرحال اس نے پھر جو ویژن دیا نا، اب اس کے کیا ہے کہ جو آپ کے گناہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ نے اپنے خون سے معاف کر دیے، اور وہ اللہ کے ڈیوائن سن تھے۔ اوریجنل بائبل میں نہیں ہے، جو اس کی خاص طور سے شروع کی 3 انجیلیں ہیں، میتھیو، لوک اور مارک، ان کے اندر کہیں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اتنے گناہ ہیں تو پورے نہیں ہو سکتے، تو اپنے بیٹے کو بھیج کے اس کو قربان کر دیا تاکہ ساری جو انسانیت ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر یہ جو ہولی اسپرٹ والا تھا کانسیپٹ کہ جی آپ نے جیسس کو بس مان لیا اور یہ مردہ سے زندہ ہوا، دیکھا کس نے؟ بھائی اکیلے سینٹ پال نہیں دیکھا، اور بھی یہاں ان کے کانسیپٹ بتائیں گے، یہ سارے اس نے ایڈ کیے۔ اور it is difficult for one to imagine a version of Christianity predating Paul with none of these seemingly essential elements. جس چیز پہ آج کرسچینٹی قائم ہے یہ سارے پال سے پہلے تھے ہی نہیں۔ یہ آج بھی ہسٹری کو آپ اگر ایگزامن کریں، اور وہ خود کرسچین ایگزامن کرتے ہیں تو اس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو the original apostles and followers of Jesus continued to live as Jews, observing the Torah and worshipping in the temple at Jerusalem or in their local synagogues, while remembering and honoring Jesus as their martyr, teacher and Messiah.
Their message was wholly focused around their expectation that kingdom of God had drawn near اور وغیرہ وغیرہ. اور وہ انہوں نے جب تک حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف نہیں لاتے یا یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خوشخبری ہے جب تک وہ نہیں آتے ان کا انتظار کرنا ہے. تو یہودیوں نے اور نان جوز نے دونوں نے کیا کرنا ہے, they have to repent for their sins, turn to God and live righteously before him in expectation of his kingdom. کیونکہ وہ خوشخبری تھی کہ پھر وہ آئے گا آنے والا اور دنیا کو انصاف سے ایک دفعہ بھرے گا. تو اس وقت تک آپ نے قائم رہنا ہے تورات کے. اور پال نے آ کے کیا کیا کہ اس نے تورات کے اوپر عمل درآمد کو ختم کرا دیا. تو یہ جتنی کرسچینٹی ہے ایکچولی یہ اب یہ عیسائیوں کو پتہ ہے, کوئی بھی ان میں سے لٹریٹ آدمی ہوگا وہ پڑھے گا غور کرے گا اس کو سمجھ لگ جائے کہ یہ تو پال نے گھڑا ہوا ہے. بالکل ایسے جیسے ہمیں پتہ ہے ہمارے یہاں انہوں نے لکھ کے بتا دی ہیں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں, یہ تو بالکل ہی گھڑی ہوئی ہیں اور ان حدیثوں کا بھی درجہ ایکچوئل سے کم ہے. اب صحیح حدیث میں ایک بات ہوگی اور ضعیف حدیث میں اگر کوئی اور بات ہوگی تو ہمارے یہاں لوگوں کی ٹینڈنسی ہوگی کہ بھاگ کے ضعیف یا موضوع حدیث کے اوپر جا کے اس سے کلنگ کر جائیں گے, کیونکہ اس سے انسان کی جو خواہش نفس ہے اس کو فالو کرنے میں آسانی ملتی ہے. حق بات کیا ہے کہ اللہ کی کتاب صحیح حدیث کے اوپر فوکس کریں, جو چیز وہاں سے پتہ لگتی ہے اس کے ہیلے بہانے حجتیں بدعتوں کی جسٹیفیکیشن تلاش نہ کریں, کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لیڈ کرتی ہے. جیسے یہ قوم جو تھی یہ گمراہ ہو گئی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے ایک دوسری قوم کی, یعنی عیسائیت جو ہے, جو عیسائی ہیں بیسیکلی پال جو تھا وہ رومن سے اور یونانیوں سے ان کی جو مائتھولوجی تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر جو بدعتیں سرائد کی ہوئی تھیں وہی اس نے آگے اس کا ملغوبہ بنا کے عیسائیوں کو دے دیا اور عیسائی اس کے راستے پہ چل کر گمراہ ہو گئے. اچھا اس کے بعد اب یہ پھر یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے. لعنہ جو ہے یہ پیسیو وائس ہے, لعنت کی گئی. لعن الذین کفروا, لعنت کی گئی کافروں پر, ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا, من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے یعنی یہودی, علی لسان داؤد, داؤد علیہ السلام کی زبان سے, وعیسی ابن مریم, وعیسی ابن مریم, اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے. اس میں بھی اگر ایکچولی آپ دیکھیں نا تو یہ ابن کے اوپر زیر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آئی. وہ اس لیے آئی کہ یہ ہے بیسیکلی مرکب اضافی, لسانی داؤد, داؤد کی زبان. اور داؤد کیونکہ غیر منصرف ہے تو اس کے اوپر زیر نہیں آئے گی, ہے یہ جر میں, تو جو ہے لسانی داؤد پلس بنے گا لسانی عیسیٰ, عیسیٰ کی زبان سے. عیسیٰ بھی جر میں, یہ مبنی ہے, اس کی تینوں فارمز یہی ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ عیسیٰ ہے جر میں, اور ابن جو ہے نا یہ عیسیٰ کو ریپلیس کر رہا ہے, اس کا بدل آ کے, تو جو عیسیٰ کے اعراب ہوں گے وہی ابن کے ہوں گے. تو یہ بھی جر میں ہے اس لیے یہ بھی جر میں چلے گا. عیسیٰ یعنی ابن مریم, بدل یوں استعمال ہوتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے. اور حضرت داؤد علیہ السلام بیسیکلی ان کو یہودی بہت مانتے ہیں. وہ اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی بادشاہت بام عروج پر پہنچ گئی. تو ان کی بادشاہت کی وجہ سے وہ ان کو ایک سٹیٹس ہے, یعنی اس میں ان کو دنیاوی لحاظ سے بھی یہودیوں کو دنیا کی سربراہی ملی. وہاں سے ان کی وہ شروع ہوئی سیاسی عظمت, تو وہاں سے ان کی سیاسی عظمت شروع ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام سے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بٹ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے, تو شاید اس لیے ان کا ذکر کیا گیا. ویسے حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی شاید انبیاء ان پر لعن طعن کرتے ہوں گے, اور یہ لعنت کا مطلب ہے ان کو تنبیہ کرنا, ان کے جو غلط کام ہے ان کو برا بھلا کہنا, یہ تم غلط کر رہے ہو. جو یعنی لعنت اس والا سینس میں شاید لعنت نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں لعنت تو تمہارے اوپر, وہ تو مسلمان کو خیر آپ کہہ ہی نہیں سکتے, بٹ آپ میں اس کی بھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس لعنت سے مراد کیا. تو ان کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی. کیوں ہوئی؟ ذالک بما عصوا, اس لیے کہ انہوں نے کی نافرمانی, وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے, یعنی وہ نافرمانیاں کرتے تھے, حد سے آگے بڑھتے تھے. اب اس کا ایک مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ نافرمانی اور زیادتی کو دو الفاظ سے بیان کیا گیا ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نافرمانی یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تھے اور حد سے جو گزرتے تھے وہ بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. تو دونوں اس میں کور ہو گئے. انسان کے اوپر دو ہی حقوق ہیں، رب کے حقوق ہیں اور مخلوق کے حقوق ہیں. تو یہ ان کی حرکتیں تھیں. اور ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو بھی حرکتیں ہیں اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے. اور ان حرکتوں میں جو لیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں، چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہوں، چاہے وہ کسی بھی ڈومین کے اندر کسی کمپنی کے سربراہ ہوں، کسی گھر کے سربراہ ہوں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جو کنڈمنیشن ہے اس کے سزاوار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. اگر ایک فیملی کے اندر بچے کو غلط کام کر رہے ہیں اور ان کا باپ انہیں سپورٹ کر رہا ہے یا اس نے ہی ان کو سکھایا ہے، تو اس وجہ سے وہ کنڈیم کیا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کو کیا ہے، یا اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے. اگر وہ ریلیجس لیڈر ہوں گے، اگر وہ ایسی حرکتیں گے، اور اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے مثال کے طور پر، تو جو ان کی ایلیٹ تھی بنی اسرائیل کی، وہ سیاست تو ان کے پاس تھی نہیں، ان کے پاس حکومت تو تھی نہیں، وہ تو رومن کے دور میں رہتے تھے اور بت پرست بادشاہ تھا جس کی حکمرانی تھی. تو وہاں پہ جو سٹیٹس حاصل تھا وہ ان کے احبار اور ربانی جو تھے ان کو حاصل تھا. تو ان کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ ٹارگٹ کر کے ان کو کنڈیم کیا ہے اور ان کی حرکتیں بتائی ہیں، جو میں انشاءاللہ کوئی مثال دیتا ہوں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، یعنی زبان سے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. اچھا، مثال غور کرنے والی ہیں. یہ میتھیو ہے، اس کے چیپٹر 23 پورا جو ہے نا، وہ اس میں سے میں یہ پھر تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ ہے لیکن میرا خیال ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس سے سمجھ آتی ہے. فریسی وہاں کہتے تھے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو خود ایک اسٹیچر سمجھتے تھے کہ جی ہم تو تورات کے فالوور ہیں اور ہمارا ایک مقام ہے، اور علماء تو علماء ہی ہیں. تو پھر عیسیٰ جو ہے وہ مخاطب ہو کر بولے اپنے شاگردوں سے کہ شریعت کے علماء اور فریسی موسیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں. اب بات سنیں ان کی کتنی، اور امید ہے اس میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. کتنی انٹرسٹنگ ہے یہ کہ جو کچھ وہ تم کو بتاتے ہیں وہ کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، لیکن جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، کیونکہ وہ خود اپنی تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. اور ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم خود اس میں عمل کرتے ہیں یہ نہیں. اور جس کی ہم بات سنیں اگر وہ بات صحیح ہو تو ہمیں بات فالو کرنی چاہیے. وہاں پہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ تو اس بندے نے کیا، اس کا تو اپنا عمل ٹھیک ہے، ہم اس کی بات، حالانکہ بات اگر صحیح ہے تو بات ماننی تو ضروری ہے. وہ بھاری گٹھڑیاں باندھ باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں لیکن خود انہیں اٹھانے کے لیے ایک انگلی تک ہلانے کو تیار نہیں. جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے جہاد افغانستان میں بے شمار لوگوں کو بھیج دیا، اپنے اولاد کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا. وہ جو بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے محفوظ رکھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ان کے علماء کو زیادہ کنڈیم کیا ہے، لیکن ہمارا اب یہ کام نہیں ہے کہ علماء کو کنڈیم کریں. ہمارا کام ہے ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ جہاں ہماری اتھارٹی ہے جس ڈومین کے اندر، ہم ایسے کام تو نہیں کرتے. تو جو تعویذ وہ اپنی بازوں اور پیشانیوں پر باندھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اس لیے کیا کہ وہ ضیافت خانوں میں اور عبادت خانوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. اور جب لوگ بازاروں میں سلام کر کر کے ان کی عزت کرتے ہیں اور استاد کہہ کے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب یہ چاہے علماء ہوں چاہے نارمل ہمارے ہوں. ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیکٹری سے لگا لیتے ہیں کہ سلوٹ پڑھیں گے، گارڈ آ کے سلام کرے گا، فیکٹری کے ورکر آ کے میاں صاحب کہہ کے بات کریں گے. یہ نیچرل انسان میں خواہش ہوتی ہے اور اس سے بچنا ہے. شریعت کے عالموں اور فریسیوں تم پر افسوس، یہ تم پر افسوس بیسیکلی وہ ہے لعن الذین کفروا. تم لوگ آسمان کی بادشاہی پر تالا لگا دیتے ہو، یعنی جب تم ایسی بدعت پیدا کر دیتے ہو تو نہ تم خود داخل ہوتے ہو نہ انہیں داخل ہونے دیتے ہو جو اندر جانا چاہتے ہیں. شریعت کے عالموں اور فریسیوں تم پر افسوس، ریاکارو، تم بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کر لیتے ہو اور دکھاوے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو. یعنی یہ کریکٹر ہے. عمل اتنے برے ہیں کہ بیوہ عورتوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے تمہیں زیادہ سزا ملے گی.
شریعت کے عالموں اور فریسیوں تم پر افسوس ریاکارو، تم بڑی احتیاط سے پودینے، اجوائن اور زیرے کا 10واں حصہ، ان کے یہاں بھی عشر تھا جیسے ہمارے ہیں، ہدیے کے لیے مخصوص کر دیتے ہو، لیکن تم نے شریعت کی زیادہ اہم باتوں کو نظر انداز کر دیے۔ ہمارے یہاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بہت اہمیت ہے، یعنی زیرے کا جو 10واں حصہ ہے، زیرے کی کتنی فصل ہوتی ہے، اس کا جا کے 10واں حصہ ہر حال میں وصول کرنا ہے۔ پودینے کی فصل، مطلب جیسے اسلام میں تو ویجیٹیبلز پہ حضور کے زمانے میں تو زکوٰۃ لی ہی نہیں جاتی تھی، پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں تھا، لیکن یہودیوں کا یہ بڑا تھا کہ پودینے کی بھی ہم نے جو عشر ہے نا وہ لینا ہے۔ لیکن کس کو نظر انداز کر دیتے ہو؟ انصاف، رحم، وفاداری۔ لازم ہے کہ تم یہ کام بھی کرو اور پہلا بھی نہ چھوڑو، یعنی جہاں ممکن ہو وہاں عشر بھی لو، لیکن اصل یہ کام ہے اس پہ فوکس کرو۔ اندھے رہنما ہو تم، اپنے مشروب چھانتے ہو تاکہ غلطی سے مچھر نہ پی لیا جائے، یعنی مچھروں کو چھانتے ہو کہ مچھر منہ میں نہ چلا جائے، لیکن ساتھ سموچے اونٹ نگل لیتے ہو۔ بڑے بڑے اونٹ ہیں وہ نگل جاتے ہو۔ سود کا مال، آپ اللہ معاف کرے کہیں سے بھی حرام کا مال کما کے لا کے آپ کسی بھی مدرسے میں جمع کرا دیں، وہ خوشی خوشی لے لیں گے، پوچھیں گے نہیں کہ حلال گیا حرام کیا۔ باقی اس چیز پہ بڑی بحث ہوگی کہ ہاتھ اوپر باندھے ہیں یا نیچے باندھے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی، وہ کہے گا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ شریعت کے عالموں اور فریسیوں تم پر افسوس ریاکارو، تم باہر سے ہر پیالے اور برتن کی صفائی کرتے ہو، لیکن اندر سے وہ لوٹ مار اور عیش پرستی سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی ویسے بڑی اس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں گے کہ فزیکلی وہ صاف ستھرا ہو، اور اندر اس کا جو مال ہے وہ ناپاک ہے اور حرام ہے۔ اندھے فریسیوں، پہلے اندر سے پیالے اور برتن کی صفائی کرو، پھر وہ باہر سے بھی پاک صاف ہو جائیں گے۔ شریعت کے عالم اور فریسیوں تم پر افسوس ریاکارو، تم تو ایسی قبروں جیسے ہو جن پر سفیدی کی گئی ہو، وہ باہر سے خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن اندر سے وہ مردوں کی ہڈیاں اور ہر قسم کی ناپاکی سے بھری ہوتی ہیں۔ کہ یہ ان کا حال ہے کہ باہر سے انہوں نے چوغے، جبے اور وہ اپنے جو بھی ٹوپیاں، اور آج بھی آپ کسی بھی مذہب میں جن کو صحیح معنوں میں آپ پادری پوپ سمجھتے ہیں نا، ایسے خوبصورت لباس پہنے ہوں گے کہ ان امیجنیبل، اور اندر ان کا یہ حالت ہے کہ ہر قسم کی گندگی موجود ہے۔ تم بھی باہر سے راست باز دکھائی دیتے ہو جبکہ اندر سے تم ریاکاری اور بے دینی سے معمور ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی چیزوں سے جو مثلاً اس خطبے میں بیان کی گئی ہیں کہ اندر سے ہمارے اندر برائی ہو، اور ہر انسان میں برائیاں ہوتی ہیں، ان سے بچنے کی ایک اسٹرگل ہے، اٹس اے کنسسٹنٹ اسٹرگل جو جاری رہتی ہے، لیکن ہم باہر سے جب کوئی ظاہری اعمال کر لیتے ہیں نا تو ہم خود بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر بھی امپریشن قائم کر لیتے ہیں کہ جی ہم بڑے نیک پاک بان ہیں۔ تو کبھی اپنے آپ کو پاک بان نہ سمجھیں، جس ڈومین میں ہے ہر وقت اس چیز کے اوپر محتاط رہیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مچھروں کو تو چھانی جا رہے ہیں لیکن اونٹوں کو نگلی جا رہے ہیں۔ اس چیز کی احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانو لا یتناہونا، یہ اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو یہ جو الف ہے یہ پہلے اور دوسرے لفظ کے بیچ میں آ گئی ہے، یعنی یہ ہوتا ہے نا نون ہے اور یہ اس کے بیچ میں آئی ہے الف۔ یہ جب بیچ میں الف آتی ہے تو باب مفاعلہ ہوتا ہے اور باب تفاعل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دو پارٹیاں انوالو ہو گئی ہیں، یعنی نہا یا نہا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روکنا، اور تناہا یا تناہا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو روکنا۔ تو کیا کرتے تھے؟ لا یتناہونا، وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، کس چیز سے؟ ام منکرن۔ منکر کیا ہوتا ہے؟ عربی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے معروف، معروف ہے عرف سے، تعارف سے، جانی پہچانی، اور ایک ہے منکر، وہ ہے انکار سے۔ انکار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کر دینا، کسی چیز کو نہ پہچاننا، بیسیکلی پہچاننے سے انکار کرنا نا، یہ بھی باب افعال ہے۔ تو باب افعال سے جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منکر، جیسے مسلم، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منکر۔ منکر وہ جس کو پہچاننے سے انکار کر دے، یعنی معروف ہوتا ہے جس کو انسانی فطرت پہچانتی ہے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے، یہ فطرت سے میچ کرتی ہے، یہ فطری ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ اور منکر وہ ہوتی ہے جس سے انسانی فطرت ابا کرتی ہے، جس کو پسند نہیں کرتی، وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ جو بھی ایسی، مثلا ایک آدمی گالی بکرا ہوگا، جو بھی سننے والا ہوگا اس کو ناگوار گزرے گا،
اس کی فطرت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے. فطری طور پہ ہم پہچانتے ہیں برائی کو اور اچھائی کو، اس لیے عربی میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ منکر کو، برے کاموں کو ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. فعلوہ، فعلو انہوں نے کیا، ہو اس کو، یعنی یہی وہ منکر سے ہی فعلو جو ہے وہ ہو اٹیچ ہے، کہ وہ برے کام جو کرتے تھے اس سے وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. یہ ان کا سٹیٹس تھا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم روز نکلتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا کہیں لینا دینا ہی نہیں، اور کہیں مثال کے طور پہ کوئی بلوچستان میں برائی ہو رہی ہے تو ہم وہاں پہنچ جائیں ان لوگوں کو منع کرنے کے لیے، یا ہم پتھر مارنے شروع کر دیں گے یہ برا کام ہو رہا ہے سینما میں اور ہم اس کو پتھراؤ کر. یہ تو ایک سائڈ ہوگی، ذرا ایکسٹریم سی. لیکن ان جنرل جن لوگوں سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے، جو ہمارے قریبی ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم انہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں. سب سے کلاسیکل اس کی جو اگزامپل ہے وہ غیبت کی ہے. کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، لوگ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے تو لوگوں کو برائی نہیں محسوس ہوتا کہ کسی کی برائی کر رہے ہیں اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور اگر محسوس ہو بھی جائے تو کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے، پھر کر رہا ہے تو کرتا رہے، میں کیا کروں. آپ کے پتہ لگا جی آپ کے بھائی نے آپ کی کوئی سود پر کاروبار کر رہا ہے، آپ کر رہے ہیں اچھا جی کرتا تھا، اس کی مرضی، میں کیا کروں. وہ کوئی شادی کے اندر انہوں نے ڈانسنگ فلور بنا کے مہندی کا فنکشن کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا جی کرتے ہیں، تو بلکہ خود بھی جا کے شامل ہو جاتے ہیں. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ بہانہ کر دیں گے جی ہم نہیں آ سکتے یا ہم آتے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. یعنی ضروری نہیں آپ نے پتھر مار کے روکنا ہے. بہرحال زبان سے تو جن سے آپ کا تعلق ہے ان کو کہہ سکتے ہیں، اور جن کے اوپر آپ کی اتھارٹی ہے ان کو، آپ کو اتھارٹی کو بھی ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. اگر آپ کی اتھارٹی ہے، آپ کے بچے ہیں وہ کو غلط کام کر رہے ہیں، تو جہاں اتھارٹی ممکن ہو وہاں اس کو بھی کرنا چاہیے. لیکن جنرلی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. لوگ برے کام کرتے ہیں، ان کو منع نہیں کیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایگزامپل دی، اور بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے. آپ نے فرمایا کہ، اور میں اب اس کی نا سمری سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جیسے ایک کشتی ہے جس کے اندر 2 ڈیک ہے. تو جو اوپر والے ڈیک پر لوگ ہیں وہ تو ہیں بڑے اچھے نیک پرہیزگار. نیچے والے ڈیک میں جو لوگ ہیں وہ ان کو چاہیے پانی. وہ پانی لینے اوپر آتے ہیں تو اوپر والے کہتے ہیں یار ادھر مت آؤ، تم اپنے ڈیک پہ رہو، ہم اپنے ڈیک. ان کا پانی ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو پھر وہ کشتی میں سوراخ کر کے نا دریا میں سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کشتی میں سے سوراخ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے پانی، اوپر والوں کو نظر آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے کرتے رہے جیسے ان کی مرضی، سو واٹ. تو جب وہ کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ نیچے والے ڈوب جائیں اوپر والے بچ جائیں. تو کسی قوم کے اندر جب برائیاں پھیل رہی ہوتی ہیں یا پھیل چکی ہوتی ہیں، تو اگر قوم کا ضمیر زندہ ہے تو وہ ان بگڑے ہوئے افراد کو دبا دیتی ہے، اور قوم بحیثیت مجموعی بگڑ نہیں پاتی. لیکن جب قوم کہتی ہے کہ کر رہے ہیں تو کرتے رہے جیسے ان کی مرضی، تو پھر وہ جو خرابی چند لوگوں میں ہوتی ہے پوری قوم میں پھیل جاتی ہے، اور جب پوری قوم میں پھیل جاتی ہے تو پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. اگر کہیں بے حیائی ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اگر لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کا اگر عذاب آتا ہے کسی بھی نوعیت کا، یعنی رسولوں کے زمانے میں تو قوم ہی ختم ہو جاتی تھی نا، لیکن جو بھی عذاب یا سزا آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ جو برے کام کر رہے تھے ان کو ایگزیکٹلی سزا مل جائے گی، اور جو آرام سے سکون سے اپنے گھروں میں رہ رہے تھے اور منع نہیں کر رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، جب کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے. یہ بہت ہی سٹوپڈ، بہت ہی برا کام ہے. لبئس ما كانوا يفعلون، کیا ہی برا ہے، کتنا ہی برا ہے جو یہ کرتے تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وہ نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے، کتنا ہی برا تھا جو یہ کرتے تھے. ترا، تو دیکھے گا، کثیرم منہم، ان میں سے اکثر کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ ولی بنتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یہ بھی یہودیوں کے اندر پرابلم تھی کہ مشرکوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں. یعنی آپ جو بھی ہے، آپ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں. تو مسلمانوں سے اگر آپ کو یہ حسد پیدا ہو بھی گیا، بٹ اس چیز کو تو سمجھیں کہ وہ خدا کی وحدانیت
کے اوپر قائم ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے 360 بت لا کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے ہیں، اور تم ان کے ساتھ دوستیاں بنا رہے ہو، ان کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہو. ان کی حسد میں، ان کی دشمنی میں، لبئسا، کیا ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے، ما قدمت، ما قدمت، قدمہ یقدم کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آگے ہونا. اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے نا، قدمہ یقدم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آگے بھیجنا. تو کیا ہی برا ہے جو بھیجا انہوں نے، لہم، اپنے لیے، کیا ہی برا ہے جو بھیجا اپنے لیے، انفسہم، ان کے نفسوں نے. یہ انفس کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کا فاعل ہے رفع میں. تو کیا برا ہے، یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا کہ دنیا میں آپ نے غلط کام کیے، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں جی، آپ جو بھی غلط کام کرتے ہیں یا جو اچھے کام کرتے ہیں وہ آپ آگے بھیجتے ہیں. وہ کام وہاں پہ قیامت والے دن آ کر آپ کے ساتھ ہوں گے. ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے وقت بھی یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس کو ابھی ہم ان امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ غلط کام کر لیا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. جو بھی شیطان آپ کو دھوکہ اور بہلاوا دیتا ہے، وہ کام آگے جا رہا ہے، وہاں جا کے سٹور ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. اور کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے ہوگا، یہ نہ سوچیں اچھا چلو اتنی کی نیکی سے کیا فرق ہے. نہیں، جہاں ممکن ہو ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. کتنا ہی برا ہے جنہوں بھیجا ان کے نفسوں نے آگے، یا جو انہوں نے بھیجا اپنے لیے آگے، ان کے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوا، سخط اللہ علیہم. سخیتا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے غصہ کرنا، ناراض ہونا، کہ ان سے اللہ ناراض ہوا، کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، علیہم، ان کے اوپر. یہ وہی ہے جو غیر المغضوبی علیہم میں ہے. تو جو نصارہ تھے وہ ضالین تھے، اور جو یہودی تھے وہ سخط اللہ علیہم ہے، غضب اللہ علیہم، مغضوبی علیہم تھے. جو انہوں نے حرکتیں کی ایک دوسرے کو برائی سے منانی، اور یہ لعنت کی وجوہات بتائی جا رہی کہ ان پہ لعنت ہوئی کیوں. یعنی ایک تو میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل خطبہ بتا دیا، تو قرآن شریف بتا رہا ہے کہ ان پہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ یہ کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائی سے منانی کرتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے دوستیاں گانٹھی ہوئی تھی. یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں اور یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا، ان پر اللہ کا غضب ہوا. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے بنے، وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. یہ ان کی حرکتوں کا نتیجہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کو جہنم میں ڈالنے کی کوئی آرزو خواہش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے گا. یہ اپنی حرکتوں سے لوگ خود اپنے آپ کو جہنم کا حقدار سزاوار ٹھہراتے ہیں. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوست بناتے ہیں کافروں کو. کیا ہی برا ہے جو بھیجا ان کے نفسوں نے ان کے لیے، کہ ناراض ہوا اللہ ان سے، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے بنے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر. اور یہ نبی کے اوپر بھی آپ دیکھیں زیر کیوں آ رہی ہے، یہ زیر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ بے حرف جر ہے، تو اللہ پر بھی جا رہا ہے اور ماں پہ بھی جا رہا ہے. یعنی یہ بیسیکلی سے مراد ہے وَبِالنَّبِيِّ وَبِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. تو اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور اس چیز پر جو نبی کی طرف نازل کی گئی ہوئی، الیہ، اس کی طرف نازل کی گئی، متخذوہم اولیاء. ایکچولی مراد یہ ہے کہ اگر وہ صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوتے، اور نبی سے مراد یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اگر حضرت موسیٰ پر صحیح ایمان رکھتے ہوتے اور اس چیز پر یعنی تورات پر صحیح ایمان رکھتے ہوتے جو حضرت موسیٰ کی طرف اتاری گئی، تو وہ مت دوست بناتے مشرکوں کو. ولیکن، اور لیکن، کثیرا منہم فاسقون، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. یعنی اللہ نبی کتاب کے سچے ماننے والے ہوتے تو نیچرلی انہیں مشرکین کے مقابلے میں ان لوگوں سے ہمدردی ہوتی جو اللہ کو، رسول کو، وحی کو مانتے ہیں. تو عجیب لوگ ہیں اہل کتاب،
اور ساتھ ان کا دے رہے ہیں کھلم کھلا توحید اور شرک کی جنگ کے اندر میں ان لوگوں پر جو شرک کے اوپر قائم ہے، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبیوں کے، پیغمبروں کے، کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر یہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو اترا اس کی طرف، تو نہ دوست بناتے ان کو، اور لیکن ان میں سے تو اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا، یجدو وہ پاتا ہے، تجدو تو پاتا ہے، لَتَجِدَنَّ تم ضرور بالضرور پاؤ گے، یعنی ایمفیسس ہے اس کے اندر، اب جس طرح بھی ایمفیسس کو بیان کر لیں کہ تم تو پاؤ گے کنہیں، الیہودا، یعنی اس کے ایک طرح سے دو مفعول ہیں، ایک مفعول ہے یہود اور ایک مفعول ہے اشدہ، یعنی بیسیکلی اشد الناسی، یہ پورا مرکب اضافی جو ہے نا یہ اس کا مفعول ہے، اشد الناسی لوگوں میں زیادہ شدید، تم پاؤ گے یہودیوں کو لوگوں میں زیادہ شدید، کس چیز میں شدید یہ پتہ نہیں ہے، یہ اسپیسیفائر پھر چاہیے، اور اسپیسیفائر جو ہوتا ہے تمییز جو ہے وہ نصب میں آتی ہے، اس لیے عداوتن کے اوپر یہ نصب ہے، زبریں ہیں، تو تم زیادہ شدید پاؤ گے دشمنی میں مومنوں کے لیے یہودیوں کو، زیادہ سخت ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو تم پاؤ گے، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کے پاؤ گے جو انہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین اور یہودی سب سے زیادہ سخت ہوں گے مومنوں کی دشمنی پہ، آج بھی ویسے ایسے ہی ہے، یہودی اور ہندو یہ سب سے زیادہ جو بھی ان کے ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، not necessarily 100% of them but in general جو ان کی ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن ہے، وہ سب سے زیادہ سخت ہے اگر آپ ریلیٹیولی کمپیریزن کریں، کمپیئر ٹو چاہے بدھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں اور مذہبوں کے ماننے والے ہوں، وہ اتنے دشمن نہیں ہیں مسلمانوں کے جتنے یہ ہیں، اور اس وقت تو ڈیفینیٹلی ایسے ہی تھا، اور عیسائیوں کے ساتھ تو کوئی خاص مسلمانوں کا اس طرح اختلاف تھا بھی نہیں۔ پھر وہ سلطنت روم کا جو قصہ تھا ایون اس کے اندر بھی پھر وہ بعد میں غزوہ تبوک میں بھی وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور پھر حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیر ویسے وہ فتح ہو گیا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اقرب زیادہ قریب، اور تم یقیناً پاؤ گے ان سے زیادہ قریب، مودتاً دوستی کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، یعنی اب یہ بیسیکلی ریلیٹیولی ویسے ہو رہا ہے، للذین آمنوا مومنوں کے، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم ہیں نصارہ، ہم ہیں نصارہ کنہوں نے کہا؟ ویسے تو اس سے سارے عیسائی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شاید ہیں، اور ایک وہاں پہ فرقہ بھی تھا اس زمانے میں بھی تھا، ابھی بھی شاید کہیں کہیں پایا جاتا ہے، ویسے اب اتنا وجود اس کا نہیں ہے، وہ نظرنس، نظرن جو فرقہ ہے اس کا جو فرق تھا مین عیسائیوں سے وہ یہ تھا کہ نظرنس کہتے تھے کہ یہ جو تورات ہے منسوخ نہیں ہوئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، باقی جو سینٹ پال نے آ کے کہا انہوں نے کہا یہ تورات اب ختم ہو گئی ہے، لاء کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیویئر تسلیم کرنا ہے، اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو آپ کیا کفارہ ہو گیا سارے گناہوں کا، اب آپ جنت میں جائیں گے۔ however کسی نے وہ نئے کام کرنے ہیں، زیادہ اونچے درجے حاصل کرنا تو کرے، اس کی مرضی ہے، بٹ ویسے لاء پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج بھی جو یہودی مثال کے طور پہ پوک نہیں کھاتے، لیکن عیسائیوں میں جنرل کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ والا فرقہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان جنرل اوور آل، بٹ جو مین فرق تھا اس فرقے میں اور ان میں، وہ مین فرق یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو تورات ہے وہ منسوخ نہیں، اس پہ عمل کرنا تو ضروری ہے، چاہے حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کا بیٹا مانتے بھی تھے۔ ذالکا، یہ اس لیے، بِأَنَّ مِنْهُمْ، اور اس سے مراد اوورال تمام عیسائی بھی ویسے ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی یہ کچھ حد تک خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا پائی جاتی ہیں؟ یہ اس لیے کہ ان میں سے ہیں قسیسین و رہبانن، قسیس جو ہے یہ بیسیکلی پادری سمجھ لیں آپ، ان کے نا بھی لیولز ہوتے ہیں، اور پھر یہ جنرل خیال یہی ہے کہ یہ انہی سے عیسائیوں یہودیوں سے ہی نا یہ الفاظ عربی میں آئے، کیونکہ وہاں کے رہنے والے عیسائی یہودی تو عربی بولتے ہی تھے، تو وہ اپنے
پادری کو کسیس کہتے تھے، اور ایکچولی ان کے کئی لیول ہوتے تھے، اسقف ہوتا تھا اس سے بڑا لیول، تو بہرحال نارمل پادری کے لیے کسیس کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور رہبان جو ہے نا یہ بیسیکلی راہب کی بات ہو رہی ہے، اور پھر عربی میں ایک لفظ بھی ہے، شاید انہوں نے اسی سے کہا، یہ جو ہم نے پیچھے بھی نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، تو رہیبہ یرہبو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر ایک کپ کپی سی طاری ہو جائے نا، یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر اس کی جو ایکسٹریم ہے، یعنی فولان کے وزن میں مبالغہ ہے نا، وہ رہبان ہے. اور رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈر کے دنیا کو چھوڑ دیں. تو پھر رہبان ان کو بھی کہتے ہیں جو خدا سے بہت ڈرنے والے ہوں، اور راہبوں کو بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں راہب کی جمع بھی. یعنی بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا علماء اور مشائخ، ایک ذرا دین کے اندر جو فقہ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اہل مطلب کتاب کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو ذرا صوفی ذرا ان کا سسٹم ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہی وہاں پہ بھی تھا، ربانی بھی تھا اور احبار بھی تھا. احبار جو تھے وہ کسیس کے مترادف ہیں، اور رہبان جو ہیں وہ ربانیون کے مترادف ہیں، کہ اس لیے کہ ان کے اندر ہیں عالم اور راہب، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو یہ فرقہ تھا نا نظرنس کا، یہ تو خیر جنرلی تکبر نہیں کرتے تھے، بٹ ویسے بھی جو ان کے راہب ہیں اسپیشلی، ابھی بھی آج بھی آپ دیکھیں گے تو کئی ان کے راہب ایسے ہیں جو جینوئنلی گمراہ ہو چکے ہیں، غلط عقیدے پر قائم ہیں، لیکن وہ اس غلط عقیدے پر قائم ہونے کے باوجود ان کے اندر ایک تڑپ ہے، اور وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے اور دور افریقہ میں اور ایون پاکستان جیسی جگہوں پہ، انڈیا میں جہاں ان کو موقع ملتا ہے، مشن پہ آتے ہیں اور مشنری بن کے رہتے ہیں. اور جینوئنلی ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے خدا کی خاطر ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر یہ پھر ایک ٹینڈنسی ہوگی، ظاہر سی بات، اگر وہ جینوئنلی خدا کی خاطر کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے میسج جب انہیں ملے گا تو ان کے لیے قبول کرنا اس میں آسان ہوگا. یہودیوں کے اندر پرابلم کیا تھی کہ وہ تو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے تھے، پکا ان کو تو اچھی طرح پتا تھا، اور ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی تھے، اور ہم نبیوں کی تکذیب بھی کرتے رہے اور نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے، اور ہم اچھا کرتے رہے. یہ تو اپنی طرف سے وہ خدا کے چہیتے ہونے کا ثبوت دیتے تھے کہ ہم ایسے چہیتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں ہمیں کچھ نہیں ہونا. حالانکہ جو پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئیں بھی. تو بہرحال جو ان میں لوگ تکبر نہیں کرتے، وہ نسبتاً یہودیوں کے مقابلے کمپیئر کریں گے، وہ پھر بھی قریب ہوں گے دوستی کے لحاظ سے یا محبت کے لحاظ سے مومنوں سے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تم پاؤ گے زیادہ سخت دشمنی کے لحاظ سے مومنوں کے لیے، مومنوں کی دشمنی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت پاؤ گے لوگوں میں سے یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور تم پاؤ گے مومنوں کے لیے زیادہ قریب دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں ہے عالم اور ان میں ہے راہب، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل ہوا رسول کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل ہوا، جب یہ اس کو سنتے ہیں، ترا تو تم دیکھتے ہو، اعینہم ان کی آنکھیں، کہ تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے اس سچویشن کے اندر، تفیض، فیض کا مطلب ہوتا ہے ابل پڑنا، لبریز ہو جانا. جو فیض کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فیض کے دریا بہ رہے ہیں. من الدمع، دم کہتے ہیں آنسوؤں کو، کہ وہ لبریز ہو جاتی ہیں، وہ بھر جاتی ہیں آنسوؤں سے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مما اس سے جو، اور یہاں من جو ہے نا یہ سببیہ ہے، یعنی اس وجہ سے جو عرفو من الحق، وہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، یعنی حق کو پہچان لینے کی سبب سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یقولون، وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا، یعنی اس ربنا میں اگر اب کیونکہ بے پر زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک منادہ موجود تھا جو محذوف ہے. تو ربنا کا ترجمہ اور ربنا کا ترجمہ
فرق ہوگا. تو وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا پس ہمیں لکھ لے، مع شاہدین گواہوں کے ساتھ. یعنی یہ ایک شروع سے یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا، ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو پھر تم نے اس کے حق میں گواہی دینی ہے. وہ جو انہوں نے عہد کیا تھا اس عہد کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ان گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ہم ایمان لے آئے ہیں. اور یہ کون لوگ تھے اس کی بھی میں آپ کو اگر بریف اگزامپل بتاؤں، یہ مسند احمد میں حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا ہے حبشہ کا. حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ کرسچن تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جب بہت مکہ میں ظلم ہونے شروع ہو گئے تو جو پہلا جگہ ڈیسٹینیشن بتائی تھی وہ حبشہ تھی، اور پھر 2 ہجرتیں ہوئی تھی حبشہ کی طرف. تو جو پہلی ہجرت ہوئی اس کے اندر حضرت ام سلمہ بھی شامل تھیں جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، اور انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت جعفر طیار جو تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب، وہ بھی اس گروپ میں شامل تھے. تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو مشرکین کو پتہ لگا تو اب وہ گھبرا گئے کہ ان کو ایک سپورٹ نہ مل جائے جس کی وجہ سے اسٹرانگ ہو جائیں، اور پھر یہ مکہ میں جو ان کے ساتھی ہیں ان کو کسی طریقے سے اسٹرینتھ پہنچائیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے. جیسے امام خمینی کو فرانس میں ایکچولی ملی تھی ایگزائل کی ایک رہنے کی جگہ، اور پھر وہاں سے وہ اسٹرانگ ہوئے، اور پھر ایونچولی وہاں انقلاب آ گیا اور امام خمینی جو تھے وہ واپس ایران آئے تو پھر ان کے سپریم لیڈر بن گئے اور بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا. تو قریش نے کیا کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور حضرت عمر بن العاص ان کو بھیجا وہاں پہ کہ جا کے نا نجاشی کو سمجھاؤ کہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں تو ان کو واپس کر دو. وہ گئے، انہوں نے پہلے ہر سردار کو تحفے دیے، پھر ہر ایک کو یہ سمجھایا کہ بھائی ہمارے قوم کے کوئی بیوقوف لوگ یہاں آ گئے نعوذ باللہ جنہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دی ہے اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، کوئی نیا ہی دین ایجاد کر لیا جو پتہ نہیں کیا ہے. تو اب ہمیں معزز لوگوں نے بھیجا اور اس میں نا ان کے باپ بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، جنہوں نے کہا بھائی ان کو واپس لے کے آؤ. آپ نے نا بادشاہ کے سامنے بات کریں گے تو آپ نے بھی یہی مشورہ دینا ہے. تو یہ ایسا ہی ہوا، جب بادشاہ کے بعد کے اس کو بھی پہلے انہوں نے تحفے دیے، انہوں نے قبول کر لیے، پھر انہوں نے بادشاہ سے یہ بات کی، جو بادشاہ کے درباری تھے انہوں نے بھی کہا جی ٹھیک ہے جی اس کو واپس بھیج دیں. تو نجاشی نے کہا نہیں، میں ایک ایسی قوم کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا جو انہوں نے آ کے میرا پڑوسی بننا قبول کیا، یعنی ملک سے جنہوں نے پناہ لی ہے، یہ میرے ملک میں آئے ہیں، میں پہلے انہیں بتاؤں گا، میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو بات ان کے متعلق کہہ رہے ہیں سچ ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے بعد نجاشی نے صحابہ کو بلایا، وہ چلے گئے. اب نجاشی نے اپنے پادریوں کو بھی بلایا. حدیث بہت لمبی ہے، میں صرف اس آیت سے جو جہاں ریلیٹ کرتی ہے ایک واقعہ، ویسے تو عیسائیوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے. تو پادری بھی آگے، وہ اپنی آسمانی کتابیں اور صحیفے کھول کر بیٹھ گئے. اب نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا تو حضرت جعفر نے ان کو بہت ساری چیزیں بتائیں کہ ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، بدسلوکی کرتے تھے. تو ایک پیغمبر آئے جن کے ہم سچے اور امین ہونے کو پہلے سے جانتے تھے، انہوں نے ہمیں کہا جی اللہ کو ایک مانو. تو سچے عیسائیوں کا بھی یہی چیز ہے کہ اللہ ایک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی پتھروں کو اور بتوں کی پوجا نہ کرو. آج بھی جو عیسائی ہیں جو یہ پال کے ریلیجن بھی کام ہے، پتھروں اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بیسکلی اس کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں. تو انہوں نے کہا جی حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، حرام کام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جینون چیزیں تھیں انہوں نے جینون چیزیں بتا دی. تو اس پر پھر نجاشی نے کہا کہ اچھا اس پیغمبر کو اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ آپ کو کچھ یاد ہے؟ تو حضرت جعفر نے پھر سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اور وہ سن کر یہ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے جو آسمانی کتابوں کے نسخے تھے وہ آنسوں سے تر بتر ہو گئے. یہ واقعہ صحیح حدیث میں مسند احمد میں شامل ہے. اور پھر وہ ایک لمبی سٹوری ہے. تو جب جینوئنلی کسی کے بعد اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اور اس کے اندر جینوئن اللہ کی محبت ہوگی تو یہ نتیجہ ہوگا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فاکتبنا مع الشاہدین، اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو نازل ہوا رسول کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حق کو پہچان لینے کے سبب۔ وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے جن پر اس کا غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے جو گمراہ ہوئے، اور خاص اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں دنیا میں بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن خاص اپنے کرم اور اپنے فضل سے آخرت میں ہمیں بچا لے۔ آخرت کی منزل بڑی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طریقے سے بچا لے، اور ہمیں انسان بڑا کمزور ہے، اس کے اندر بڑی ٹینڈنسی ہے سیدھے رستے سے بھٹکنے کی۔ یا اللہ خاص ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں سیدھے رستے پر چلا کے منزل مقصود تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔